आज का हमारा टॉपिक ये है कि व्हाट इज़ सक्सेस, कामयाबी क्या चीज़ है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, क्योंकि देखा गया है कि अक्सर लोग चाहते हैं कि कामयाब हो, हर इंसान चाहता है कि मैं कामयाब बनूं। तो अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं तो आपके जहन में एक क्वेश्चन आता है कि कामयाब कैसे बनते हैं, या कामयाबी के लिए क्या कुछ करना चाहिए, आपके पास कौन सी क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है, और कामयाब इंसान कैसे बनता है, उनको कौन से चैलेंज का सामना होता है, और कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनको अचीव करने के बाद एक इंसान कामयाब बनता है। अगर आपको इन सवालात के जवाब जानने हैं तो आप हमारी वीडियो को मुकम्मल देखें। सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि कामयाबी या नाकामी हतमी ज़िंदगी नहीं है। हतमी ज़िंदगी ये है कि आप मुसलसल मेहनत करें, मुसलसल कोशिश करें, मुसलसल लगन हो, मुसलसल तकलीफ़ परेशानियाँ मुसीबत को बर्दाश्त करें, तभी आप कामयाब बनेंगे। कामयाबी चाहिए तो ज़िद्दी बन जाओ, ज़िद पर अड़ जाओ, क्योंकि आपने सुना होगा कि एक पतंग है, उसको कचरे के डब्बे में जाने से पहले आसमान को छूना होता है। आसमान को छूता है पतंग, तभी वो उसके बाद जब वो ख़राब हो जाता है, जब उसका वक्त ख़त्म हो जाता है, जब उसकी डोर काट ली जाती है, तब वो कचरे के डब्बे में पहुंच जाता है। इसी तरह कामयाबी ज़रूरी नहीं कि अगर आप कामयाब हो गए, जिस तरह अगर लोग ये समझते हैं कि अगर एक पतंग है उसकी डोर लंबी हो तो तब पतंग ऊंचा जाएगा, हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं है। आपको पतंग उड़ानी आनी चाहिए। इसी तरह कामयाब हों ये ज़रूरी नहीं, कामयाबी संभालनी आनी चाहिए। आप जब कामयाब हो गए तो आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हों, कौन से ऐसे काम करें जिसकी वजह से आप कामयाब रहेंगे, आपको लोग कामयाब कहेंगे। अगर आप कामयाब हो गए हैं या होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मैं आपको 3 क्वालिटीज़ बताऊंगा जो कि कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ सक्सेस। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि कामयाबी क्या चीज़ है। अगर आपके अंदर ये 3 क्वालिटीज़ हैं तो आप कामयाब इंसान हैं, आप कामयाब इंसान बनने वाले हैं, आप कामयाब इंसान बन रहे हैं। अगर आपके अंदर ये 3 क्वालिटीज़ नहीं है तो आप कामयाब नहीं बन सकते। फर्स्ट क्वालिटी इज़ दैट पेशेंस, लगन। आपके अंदर जो भी काम कर रहे हैं, जो भी वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, तो आपके अंदर पैशन होना चाहिए, काम करने का पैशन, लगन, जज्बा, जोश जज्बा होना चाहिए कि मैं इस काम को स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको लोग कुछ भी कहें, लोगों का क्या, लोग तो उसी दरख्त को पत्थर मारते हैं जिस तरह पर फल हों। आप कभी भी लोगों की बातों पर ध्यान न दें, क्योंकि लोग आपको नीचे करना चाहते हैं, लोग आपको नाकाम देखना चाहते हैं। अगर आपने कामयाब होना है तो लोगों को ना देखें। दुनिया में सबसे बड़ा रोग, मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, कभी भी दुनिया को ना देखें। दुनिया जाए भीड़ में, दुनिया जाए भाड़ में, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका अपनी ज़िंदगी, अपनी ज़ाती ज़िंदगी से लेना देना है, क्योंकि ये देखा गया है आजकल ऑनलाइन का दौर है, तो लोग स्टेटस देख के आपको वैल्यू देते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम अच्छे स्टेटस लगाते हैं। तो हर इंसान चाहता है कि मेरा अच्छा स्टेटस हो, अच्छा रुतबा हो, अच्छा मकाम हो, मैं कामयाब बनूं, मैं दूसरे इंसान से बढ़कर कुछ ऐसा करूं। तो आप अगर वाकई कामयाब बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास लगन हो। कभी भी ज़िंदगी में ऐसा काम नहीं करना कि दूसरों को दिखाने के लिए आप कर रहे हो। आप जो भी कर रहे हैं आप अपने भले के लिए कर रहे हैं, आप अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं लोगों के लिए तो भलाई करें, उनको अच्छे मशवरे दें, उनको अच्छी नसीहत दें, उनको कोई ऐसी बात बताएं जिससे उनको ज़िंदगी की हकीकत समझ लग जाए। इसी तरह जो कामयाब लोग होते हैं उनमें लगन होती है, तभी वो कामयाब होते हैं। जब तक उनमें जो वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, जो वो काम करते हैं, जब तक उस काम के करने के लिए लगन नहीं होगी तब तक वो कामयाब कैसे होंगे। और सेकंड क्वालिटी इज़ दैट ऑनेस्टी। जो भी कामयाब लोग देखे गए हैं उनमें ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है।
اگر آپ کامیاب ہو گئے، اگر آپ ایک موٹیویشنل اسپیکر بن گئے، جب آپ ایمانداری سے کام نہیں لیں گے، آپ کے ساتھ ورکرز کام کر رہے ہیں، آپ ان کو تنخواہ نہیں دے رہے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آ رہے، ایمانداری سے کام نہیں لے رہے، تو جب تک آپ ایماندار نہیں ہوں گے تو آپ کا ساتھ کوئی نہیں دے گا اور آپ کو کوئی کامیاب سمجھے گا ہی نہیں۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو لوگوں کے دل جیتیں، لوگوں کو اپنی ایمانداری، اپنے اچھے اخلاق سے متاثر کریں، کیونکہ سب سے بہتر انسان وہی ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اس لیے اپنی ایمانداری سے لوگوں کو متاثر کریں، جس طرح ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایمانداری سے کفار کو متاثر کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس دنیا میں ایماندار کوئی شخص نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی انسان کامیاب نہیں۔ تو اگر آپ واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو جو بھی آپ کو کوالٹیز ملیں گی وہ سب کی سب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملیں گی۔ آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، سیرت طیبہ دیکھیں، آپ کو تبھی کامیابی کا اصل مقصد سمجھا جائے گا۔ اگر آپ یہ دنیا کی عارضی زندگی کو دیکھ کے کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ تو عارضی ہے، ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گی۔ حقیقت کامیابی یہ ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ آخرت میں کامیاب ہو، تبھی آپ کی کامیابی ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس ایمانداری ہونا بہت ضروری ہے، جس طرح آپ سسٹم کی ایمانداری سے کفار بھی متاثر تھے، حالانکہ وہ جان کے دشمن تھے، لیکن پھر بھی اگر انہیں کوئی بھی چیز امانت کے طور پر رکھنی ہو تو وہ آپ سسٹم کے ہاں رکھتے تھے۔ اسی طرح آپ کو بھی چاہیے کہ کامیابی سنبھالنا چاہتے ہیں یا کامیاب بننا چاہتے ہیں تو ایمانداری سے کام لیں، کبھی بھی بے ایمانی سے، دھوکہ فریب سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، حسد سے آپ کامیاب نہیں بن سکتے، کیونکہ کامیابی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ورڈ ہے، اس کو آپ عام نہ سمجھیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، کامیابی کامیابی سن لیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں جو ورڈ ہوتا ہے اس کا میننگ، اس کا سینٹینسز، سب کچھ اس کا دیکھیں کہ کیسے کامیابی بنتی ہے، ایک کامیابی کے لیے کتنے الفاظ ملتے ہیں۔ اسی طرح ہم حقیقت کو، ہم چیز کی گہرائی میں نہیں جاتے، ہم گہرائی کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، تبھی ہم کوئی نئی چیز سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تھرڈ تھنگ از دیٹ چیریٹی، جو کہ کامیاب لوگ ہیں، جو بھی کامیاب بننا چاہتے ہیں تو ان کے اندر چیریٹی، کنٹریبیوشن، لوگوں کے ساتھ خیر کے کام کریں، بھلائی کے کام کریں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں کامیاب بنوں تو آپ ایسے درخت لگائیں، ایسے پروجیکٹ سٹارٹ کریں جس کے پھل آپ نے نہیں کھانے، ایسے درخت لگائیں، اس جگہ پر درخت لگائیں جہاں پر آپ نے نہیں جانا، تبھی آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ اپنی ذات کے لیے، جسٹ اپنی ذات کے لیے کہ مجھے اس دنیا میں اس سے فائدہ ملے گا، آپ جو کام کر رہے ہیں تو نہ کریں، آپ یہ سوچیں کہ اس سے مجھے آخرت میں کتنا فائدہ ملے گا، اس سے میرے کتنے درجات بلند ہوں گے، اسی طرح آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے اندر چیریٹی، کنٹریبیوشن، خیر کے کام کریں، لوگوں کی مدد کریں، کیونکہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اطاعت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کے لیے فرشتے کافی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، ان کے اچھے برے کاموں میں ان کی مدد کریں، تبھی ہم اصل کامیاب انسان ہیں۔ اور میں آپ کو آج ایک کامیابی کا فلسفہ بتانا چاہتا ہوں۔ فلسفہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کا کیا خیال ہوتا ہے، محنت اس کے بعد کامیابی، لیکن حقیقت میں یہ ممکن نہیں۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ محنت کر کے کامیابی مل سکتی ہے، میں محنت کر رہا ہوں، میں یہ پروجیکٹ سٹارٹ کر رہا ہوں، میں موٹیویشنل اسپیکر بننا چاہتا ہوں، میں محنت کر رہا ہوں، کیا میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ نہیں، مجھے یہاں تک پہنچنے کے لیے کتنے چیلنج، کتنی تکلیف، کتنی مصیبت، کتنے لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، تبھی میں اس مقام پر پہنچا ہوں، کیونکہ کامیابی ایسے نہیں مل سکتی۔ آپ اگر سو رہے ہیں، آپ اگر نیند کر رہے ہیں تو آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی، سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا، تبھی آپ کامیاب بنیں گے۔ حالانکہ حقیقت میں کیا ہوتا ہے، محنت، سب سے پہلے محنت کرنے کے بعد ہمیں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، ہمیں تکالیف کا سامنا ہوتا ہے، اس کے بعد
پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں ہمارے اندر. ہم ایک کام کر رہے ہیں ریگولر، ہم کمفرٹیبل زون میں ہوتے ہیں، تو ہمارے اندر جب ایکسٹرا ہم ورک کرنا چاہتے ہیں تو ایکسٹرا محنت کرنی پڑتی ہے، ایکسٹرا ورک کرنا پڑتا ہے، اس لیے پریشانیاں ہوتی ہیں، ہمیں ذہنی تھکاوٹ ہوتی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ کام نہ کرو، ہمارا راستہ روک لیتے ہیں، ہمارے اندر روڑے اٹکائے جاتے ہیں، بہت کچھ کیا جاتا ہے. جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس طرح کیا گیا تھا، اسی طرح ہم بھی ان کے امتی ہیں، تو ہمیں بھی کامیاب ہونے کے لیے لوگ نہیں دیکھنا چاہتے، لوگ جیلس ہوتے ہیں، لوگ ہم سے رشتہ توڑنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح ناکامیاں ہوتی ہیں. کبھی بھی جو بھی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر ناکامی آ رہی ہے، کوئی بھی ناکامی آ رہی ہے، کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ یہ ناکامی میری اصل زندگی ہے. جو بھی ناکامی، جو بھی پریشانی آتی ہے، وہ آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط کرنے کے لیے آتی ہے. ناکامی جو بھی آ رہی ہے، کیونکہ کوئی بھی کامیاب شخص، اگر ایک انسان ہے کامیاب ہے، مسلسل کامیاب ہو رہا ہے، تو وہ جب کامیاب بن جائے گا تو لوگ اس کو کچھ نہیں کہیں گے، بس کہیں گے کامیاب ہے. جو ایک ناکامی کی دلدل سے نکل کے کامیابی کی طرف پہنچتا ہے تو وہ ایک اتہاس، ایک ہسٹری لکھتا ہے. جس طرح کہا گیا ہے، جو لوگ پانی سے نہاتے ہیں وہ لباس بدلتے ہیں، اور جو لوگ پسینے سے نہاتے ہیں وہ اتہاس بدلتے ہیں. آپ نے اتہاس بدلنا ہے تو آپ کو پسینے سے نہانا پڑے گا، آپ کو پسینے سے شرابور ہونا پڑے گا، تبھی آپ اتہاس بدل سکیں گے، ہسٹری بدل سکیں گے. کیونکہ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے، وہ جب دیکھتے ہیں کہ دنیا میں یہ کام ہو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کو بدلیں گے، ہم اپنے ملک کو بدلیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. لیکن حقیقت میں اگر وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پہلے پسینے میں شرابور ہونا پڑتا ہے، تبھی وہ ایک اتحاد، ایک ہسٹری بناتے ہیں. اسی طرح چیلنج آتے ہیں، ناکامی آتے ہیں، چیلنج آتے ہیں. جس طرح ناکام ہو جاتے ہیں تو اس وقت ہمارے اندر چیلنج ہوتا ہے کہ ہم نے ناکامی کے بعد اپنا فیڈ بیک کیسے دینا ہے. اسی طرح مسائل، بہت سے مسائل ہوتے ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہوتے کہ ہم اس کام کو کیسے سٹارٹ کریں. ہمارے پاس اس طرح کے وسائل نہیں ہوتے کہ اگر آپ نے واقعی کامیاب ہونا ہے تو مسائل، وسائل، سب کچھ، تھکن، سب کچھ بھول جائیں. جسٹ یہ سوچیں کہ میں نے محنت شروع کر دی ہے، تو جو بھی تکلیف ہیں، جو بھی ہیں، سب کچھ برداشت کرنا ہے، اور تبھی آپ کامیاب بنیں گے. اسی طرح جب ایک انسان ان تمام پریشانیوں، تمام کاموں سے نکل جاتا ہے، تب وہ ایک کامیاب بن جاتا ہے. اور